الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جن چیزوں کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، یعنی فرض علوم، اس کا سبق نمبر آج 10 ہے اور 11واں ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ ہے شفاعت کے متعلق۔ شفاعت کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے۔ شفاعت کے لغوی معنی ہیں وسیلہ اور طلب، یعنی کسی کو کسی کام کا ذریعہ بنانا یا کوئی چیز طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ اور شرعی طور پر غیر کے لیے خیر کی طلب کرنا، خیر مانگنا، یہ شفاعت کہلاتا ہے۔ اور ہم جو شفاعت کا معنی مفہوم مراد لیتے ہیں ہماری زبان میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کو اپنا شفیع بنانا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا شفیع بنانا، یا اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، اعمال کو شفیع بنانا، یعنی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا۔ اچھا، یہ یاد رکھیے، اس بات کا عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے شفاعت فرمانے والے ہیں جن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اچھا، کچھ ایسے ہیں جن کی ابتداءً شفاعت قبول نہیں ہوگی، لیکن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد ان کی شفاعت بھی قبول کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 79 میں ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ کنز ایمان، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں، یعنی مقام شفاعت، مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کریں گے۔ اس کے تحت میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت یزید الفقیر، یہ ایک نوجوان تھے اور ابتداً یہ کہتے ہیں کہ میں خارجی سوچ والا ہو گیا تھا۔ یعنی خارجی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیات کو لینا اور انہی پہ اپنا عقیدہ بنا لینا، اور وہ آیات بھی اپنے مطلب کی لے لینا۔ جس طرح آج کل بھی لوگ قرآن پاک کی بعض آیات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، اور اسی کے متعلقہ آیتیں پڑھ کے آگے بیان کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کی تطبیق ہے، جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ تو حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف پہنچا تو دیکھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جہنمی جہنم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکلیں گے۔ تو میں نے ان کو بڑی سختی سے یہ کہا کہ آپ کیسی باتیں بتا رہے ہیں لوگوں کو، حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو جہنم میں چلا جائے گا وہ باہر نہیں نکلے گا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم سے نکلیں گے لوگ اور سفارش سے نکلیں گے۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ حدیثیں پڑھ کے سنا رہے ہیں ہمیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں تو نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا؟ فرماتے میں نے کہا ہاں جی، میں نے پڑھا ہوا۔ تو انہوں نے کہا یہی وہ مقام ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یعنی مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضرت یزید الفقیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو پھر توبہ طائب ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس طرح ہوگی؟ تو جب تک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے، آپ کی شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے، جب تک آپ کی شفاعت نہیں ہوگی کسی کو بھی شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور اس بات پر ایمان رکھنا بھی واجب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء، ملائکہ، علماء، شہداء،
صالحین اور کثیر مؤمنین۔ قرآن پاک جس طرح بعض صورتوں کے متعلق موجود ہے، سورہ ملک کے بارے میں موجود ہے، کعبۃ اللہ یعنی اپنی زیارت کرنے والوں کو حجر اسود، اور ان کے علاوہ وہ چیزیں جن کے متعلق حدیث میں شفاعت کا ذکر ہے، وہ سارے کے سارے شفاعت کریں گے۔ یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، شفاعت کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک شفاعت یہ ہوتی ہے کہ زبردستی جا کرنا، اس کو چھوڑو، میں اس کا سفارش ہوں۔ یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگی، بلکہ زور زبردستی کی بجائے شفاعت جو ہے وہ عاجزی والی، محبت والی، پیار والی ہوگی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، جس طرح بخاری شریف کی کتاب التوحید میں ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب لکھی الجامع الصحیح اپنی، جس کو ہم بخاری شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے اندر مختلف کتابیں رکھی ہیں، عنوانات قائم کیے ہیں نا، تو اس میں ایک کتاب التوحید ہے، اور کتاب التوحید کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کل بروز قیامت سارے کے سارے انبیاء اور امتیں وہاں موجود ہوں گی، تو ساری امتیں اکٹھی ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں آج یہ کام نہیں کر سکتا، وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ، تم سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اور وہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ آج صرف وہی شفاعت کریں گے۔ تو کمال ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق سامنے موجود ہوگا، پھر بھی امتیں ساری کی ساری نبیوں کی طرف جائیں گے، اور پھر سارے کے سارے نبی سرکار کی طرف بھیج دیں گے۔ تو قیامت کے دن کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نبیوں کی طرف جانا شرک نہیں ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا، کیونکہ نبیوں کی طرف جانا شرک نہیں، نبیوں کی طرف جانا ایسے ہی ہے جیسے خود رب کی طرف جانا، مہاجرن الی اللہ ورسولہ۔ اور جو بندہ بالکل شفاعت کا انکاری کہتا ہے شفاعت ہوگی ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ بے ایمان ہے، کیونکہ قرآن پاک میں موجود ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ تو کنفرم ہے اجازت ملے گی کسی نہ کسی کو۔ کچھ مشرکین عرب جو تھے وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ زبردستی کی شفاعت بھی ہوگی، تو زبردستی کی شفاعت نہیں ہوگی۔ پھر سوال ہے کہ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو مفتی احمد یارقا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ شفاعت کی دو قسمیں، ایک ہے شفاعت کبریٰ اور ایک ہے شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور اس شفاعت کا فائدہ ساری خلقت حتیٰ کہ کفار کو بھی پہنچے گا۔ اب کوئی سوچ رہا ہو کہ یار کافروں کو شفاعت کا فائدہ کیا پہنچے گا؟ کہ حساب کتاب نہیں شروع ہوگا نا، حساب کتاب شروع ہی نہیں ہو رہا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی شفاعت کی برکت سے حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اور قیامت کے میدان سے نجات ملے گی، اور یہ شفاعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کریں گے۔ اس وقت کوئی نبی اس شفاعت کی جرت نہیں فرمائے گا، کوئی آگے ہی نہیں بڑھے گا۔ شفاعت صغریٰ جو ہے یہ ظہور فضل کے وقت ہوگی، یعنی شفاعت صغریٰ یہ جب فضل ظاہر ہوگا اور یہ بہت سارے لوگوں، مطلب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے، پھر شفاعت عام ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر یہ شفاعت صغریٰ ظاہر ہوگی اور بہت سارے لوگ کریں گے۔ قرآن پاک کرے گا، رمضان کرے گا، خانہ کعبہ بھی شفاعت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفع درجات کے لیے صالحین کی شفاعت کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو متقی پرہیزگار ان کی شفاعت نہیں، ان کی شفاعت یہ ہوگی کہ ان کو مزید بلند رتبہ دے دیا جائے، حتیٰ کہ نبیوں کی بھی شفاعت کریں گے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم، اور گناہوں کی معافی کے لیے ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، لہٰذا آپ کی شفاعت سے انبیاء کرام علیہم السلام بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہی کا سہارا ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد ریاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی مضمون تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے خصائص میں سے یہ کسی اور کو میسر نہیں آئے گا۔ شفاعت کبریٰ مومن کو، کافر کو، مطیع کو، عاصی، سب کے لیے، یعنی حساب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے چلو جہنم میں ہی پھینک دیا جائے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت بڑا عذاب ہے،
جہنم میں پھینک دیا جائے، لیکن یہاں سے حساب کتاب تو شروع ہو نا۔ تو یہ شفاعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اور اس انتظار سے نجات ملے گی۔ اور اس بات پر کافر، مومن، سارے کے سارے انبیاء بھی سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں گے، اور اسی مقام کا نام مقام محمود ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام محمود یہ میرا شفاعت کرنا ہے، یعنی میں شفاعت کروں گا، یہ مقام محمود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں، میں قیامت کے دن ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت کروں۔ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے۔ کاش یہ شفاعت ہمیں مل جائے۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے، کیا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے لیے اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ شفاعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریں؟ تو کیا اس کا ماننا بھی ضروری ہے؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یاد رکھیے گا، شفاعت اسے ہی ملے گی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت پر ایمان رکھتا ہوگا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے علاوہ 14 صحابہ کرام سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلہا، کہ میری شفاعت قیامت والے دن یہ حق ہے، لیکن جو میری شفاعت کو مانتا نہیں ہوگا، جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں جتنی مشکلیں ہیں ان مشکلات میں ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے، ان مشکلات کی مشکل کشائی کریں گے، تو اس کو شفاعت نہیں ملے گی۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ وہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہاں مشکل نہیں ہوگی تو اس کو مشکل کی تعریف دوبارہ پڑھ لینی چاہیے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشکل دور نہیں فرمائیں گے تو اس کو بخاری شریف دوبارہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکل دور بھی فرمائیں گے اور وہاں مشکل بھی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا نہیں مانتا، شرک سمجھتا ہوں، تو اس کو اپنے دماغ کا علاج کروا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے کہ جب قیامت کی اتنی بڑی بڑی مشکلیں اور ان مشکلات میں آسانی محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہوگی تو پھر نبی مشکل کشا تو ہوئے نا۔ اس حدیث پاک کے بعد، یعنی جو حدیث پاک میں نے آپ کو عرض کی، شفاعتی یوم القیامہ حق، سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے، بے شک تو نے ہدایت عطا فرمائی، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لائے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں لائق شفاعت بنا دے، ہمیں محبوب کی شفاعت کے لائق بنا دے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، انا صاحب شفاعتہم کا ایک لطیف معنی یوں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بلا واسطہ شفاعت قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، ڈائریکٹ۔ اسی لیے روز قیامت تمام شفاعت کرنے والے فرشتے، انبیاء کرام، اولیاء، علماء، حفاظ و شہداء اور حجاج و صلحاء علیہم الصلاۃ والثناء کی شفاعت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگی، ان کی رسائی انہی تک ہوگی، یعنی سارے انبیاء کرام کی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شفاعت بھی فرمائیں گے جن کا ذکر ان حضرات نے کیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ کتنی پیاری بات کہ انبیاء کرام، امتیں اپنے اپنے پیروں کے پیچھے، اپنے اپنے اماموں کے پیچھے، اپنے اپنے نبیوں کے پیچھے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مرید اپنے پیروں کے پیچھے، پیر پھر اپنے اپنے بڑے پیروں کے پیچھے، پھر اکٹھے ہو کے کرتے کراتے سارے اپنے اپنے نبیوں کے پیچھے، اور یہ سارے انبیاء کرام لے کر اپنے امتیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اور ہم یوں کہہ لیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کو لے کے، فلاں اپنے مریدوں کو لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی سفارش کر دیجیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی شفاعت کریں گے جن کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کئی قسمیں ہیں، کئی انداز ہیں آپ کی شفاعت کے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے، اور دوسری قسم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کروانے کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت بھی ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے کہ بغیر حساب کے جو امتی جنت میں داخل ہوں گے وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے۔ تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، یعنی نیکیاں بھی برابر ہیں اور برائیاں بھی برابر ہیں، ان کی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ کبھی کسی کا درود پاک بتا دیں گے کہ اس نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا تو اس وجہ سے شفاعت ہے، تو شفاعت کی مدد سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور چوتھی قسم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ دوزخ کے حقدار ہو چکے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرما کر ان کو جنت میں لائیں۔ پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کے اضافے کے لیے ہوگی۔ چھٹی قسم کی شفاعت ان گناہگاروں کے بارے میں ہوگی جو جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، یعنی کچھ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کے حقدار ہو چکے ہوں گے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں شفاعت فرما کے ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے، اور کچھ جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور شفاعت کی وجہ سے پھر جہنم سے نکلیں گے۔ اس طرح کی شفاعت دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، فرشتے، علماء اور شہداء بھی فرمائیں گے۔ ساتویں قسم کی شفاعت جنت کا دروازہ کھولنے کے بارے میں ہوگی کہ محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کوئی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا بھی نہیں، محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائیں گے۔ اور کمال کی بات یہ جنت کا دروازہ بند ہوگا۔ بند کیوں ہوگا بھائی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو آگے سے فرشتہ پوچھے گا من انت، کون ہے جی آپ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا محمد، پھر وہ دروازہ کھولے گا اور عرض کرے گا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمائیے گا، میں نے آپ کو پوچھ کے زحمت دی، مجھے حکم ہی یہ تھا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا بھی رہے جب تک میرا محبوب نہ آئے دروازہ نہیں کھولا۔ آٹھویں قسم کی شفاعت خاص کر مدینہ منورہ والوں کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے خصوصی طریقے پر ہوگی۔ شفاعت کا مطلقاً انکار کرنا کیسا ہے؟ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا، مطلقاً شفاعت کا انکار حکم قرآنی کا انکار ہے، اس لیے کفر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے، یعنی آیت الکرسی میں ہے نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حکم جب ملے گا، اجازت ملے گی، شفاعت ہوگی، تو شفاعت کا ٹوٹلی انکار کرنے والا وہ مومن نہیں رہے گا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں مشرکین کا رد ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جن کا گمان تھا کہ بت شفاعت کریں گے، انہیں بتا دیا کہ کفار کے لیے شفاعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جن کو اجازت ہوگی ان کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، اور اذن والے یعنی اجازت یافتہ انبیاء و ملائکہ اور مؤمنین ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا منکر ہو یا کرامن کاتبین کا منکر ہو یا رؤیت باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتا ہو، وہ کافر ہے، دنیا میں نہیں آخرت کی بات ہو رہی۔ تو کمال کی بات ہے کہ شفاعت کل قیامت کے دن، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو کام دنیا میں شرک ہے قیامت والے دن وہ نہیں ہونا، قیامت والے دن تو سب نے مان جانا ہے، بڑوں نے مان جانا ہے، قیامت میں کوئی شرک کرے گا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق سامنے موجود ہوگا، بلکہ
صحابہ نے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند آپ دیکھ لیتے ہیں جب بادل نہ ہو آسمان پہ، تو اسی طرح ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، تو اللہ سامنے موجود ہوگا۔ پھر بھی سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام کے پاس، اور پھر کوئی بھی ان میں سے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤ، تم ادھر ادھر کیوں پھر رہے ہو؟ کیونکہ سب کو پتا ہوگا کہ نبیوں کی طرف جانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی طرف جانا۔ ہاں، بتوں کی طرف نہیں جانا، ہمیں کفار کی طرف نہیں جانا، اللہ کے پیاروں کی طرف جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے پیاروں سے مدد مانگنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو۔ تو انبیاء کرام سے مدد طلب کرنا، انبیاء کرام سے کچھ کہنا، اولیاء کرام سے کچھ کہنا اور اولیاء کرام کا کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا آصف بن برقیہ سے تخت منگوا کے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل۔ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کل بروز قیامت معاذ اللہ شرک کریں گے، یا ہم سارے مشرک ہو جائیں گے انبیاء کرام سے مانگ کر، انبیاء کرام کو کہہ کر؟ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں پرچیاں لے کے جاؤں گا، پرچیاں لے کے، اور گناہ گاروں کو جہنم سے نکلوائیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے دروغ جہنم کہے کہ یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی بھی امتی جو ہے نا وہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنمی جہنم سے نکلیں گے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب منافق کی تم نے نماز جنازہ پڑھا دیا، تم 70 بار بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرو گے تو میں نے اس کی بخشش نہیں کرنی۔ تو دیکھو نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بیوقوف بھائی تم سمجھے نہیں اس بات کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب جو میرا گناہ گار ہوگا، جس نے گناہوں بھری زندگی گزاری ہوگی لیکن آپ تو کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جہنم میں بھی ہوگا تو آپ کی شفاعت سے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ بخاری شریف میں۔ اور فرمایا کہ جو تیرا غدار ہوگا، میری بات نہیں مانی ہوگی اور تیرے سے نفرت رکھتا ہوگا، تیرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتا ہوگا، محبوب اس کے لیے آپ بھی کہیں گے چاہے 70 بار کہیں اس کی بخشش میں نے نہیں کرنی۔ تو اس میں بھی سرکار کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کرے۔